بے شک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ شرک کا انجام کیا ہے؟ شرک کا انجام جہنم ہے۔ قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ نے مشرک کے انجام کو ایک مثال کے ذریعے واضح طور پر بیان فرمایا کہ جو شخص مشرک کی مثال کیسی ہے۔ مشرک کی مثال فرمایا کہ اگر کوئی شخص بہت ہی بلند و بالا مقام سے زمین پر گرے تو پرندے اس کی بوٹی بوٹی نوچ کر لے جاتے، یا پھر ہوا اس کے اعضاء کو علیحدہ علیحدہ کر کے دور کسی وادی میں پھینک دیتی، اور یہ ہلاکت کی عبرت ناک اور بدترین صورت ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے جو شخص ایمان کے بعد شرک کرتا ہے تو وہ ایمان کی بلندی سے کفر کی وادی میں گر پڑتا ہے، پھر بوٹی بوٹی لے جانے والے پرندے کی طرح نفسانی خواہشات اس کی فکر کو منتشر کرتی ہے، یا ہوا کی طرح آنے والی شیطانی وسوسے اسے گمراہی کی وادی میں پھینک دیتے ہیں۔ یوں مشرک اپنے آپ کو بدترین ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، ترجمہ فرمایا کہ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک کرے وہ گویا آسمان سے گرا، پرندے اسے اچک لے جاتے ہیں اور ہوا اسے کسی دور جگہ پھینک دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمایا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ شرک نہ کرو، لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت وخر، فرمایا کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، یعنی کہ آپ کو اگر کوئی مارنے کی، جلانے کی، ختم کرنے کی، جان سے مار دینے کی دھمکی بھی دے اور یہ کہے کہ اگر تم نے شرک نہیں کیا تو میں تمہیں مار دوں گا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا مر جانا بہتر ہے اس سے کہ تم شرک کرو۔ تو یہ شرک ایک ایسی وبا ہے۔ اب آئیے شرک کی تعریف کیا ہے، میں آپ کو پہلے پڑھ کر بتا دیتا ہوں۔ علماء نے جو تعریف لکھی ہے، شرک کے معنی یہ ہیں کہ اللہ پاک کے رب ہونے میں کسی کو شریک ٹھہرائے، حالانکہ اللہ کریم کی ذات شریکوں اور ہمسروں سے پاک ہے، کیونکہ اللہ پاک واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی کوئی نظیر ہے اور نہ اس کی کوئی مثال ہے۔ اب شرک کیا ہے، شرک کو سمجھ لیجئے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ ایمان کو بچانے کے لیے بندے کو ہر اس چیز کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ آپ کو، مجھے نہیں پتا کہ یہ بات سمجھ میں آ رہی یا نہیں آ رہی، یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں، اس کی اہمیت کو کتنا سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات میں آپ کو صحیح بتاؤں، میں ہو سکتا ہے شاید نہ سمجھا پا رہا ہوں، لیکن اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریے، یہ بہت اہم ہے۔ ایمان ہوگا تو بندہ جنت میں جائے گا، ایمان ہوگا تو بندہ کامیاب ہوگا، ایمان ہوگا تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے فیضیاب ہوگا اور آخرت کے سارے امتحانوں میں کامیاب ہوگا۔ ایمان ہی نہیں ہوگا تو نہ امتحان ہوگا، نہ قبر و حشر کے معاملات ہوں گے، بلکہ اس کو مرنے کے بعد عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا، اس کی ساری مشکل، ساری پریشانیاں جاری و ساری رہیں گی۔ تو اب شرک کو سمجھیں۔ ہمارے یہاں یہ میں نے عنوان کیوں منتخب کیا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں لوگ بات بات پر شرک کا حکم لگا رہے ہوتے ہیں۔ کوئی مثال کے طور پر کوئی یا رسول اللہ کہہ دے تو جناب اس کو شرک مشرک کہہ دیا۔ کسی نے مزارات اولیاء پر جانے کا ارادہ کیا یا مزارات اولیاء پر چلا گیا تو اسے مشرک کہہ دیا۔ کسی نے نظر و نیاز کر لی تو اسے مشرک کہہ دیا۔ کسی نے یا غوث اعظم مدد کہہ دیا تو اسے مشرک کہہ دیا۔ یہ اپنے اندر ایک بہت طوالت رکھتا ہے یہ عنوان، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اس کو بتانے کی۔ آپ نے کسی کو مشرک اگر کہہ دیا تو اس کا نقصان پتہ ہے کیا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کو کافر کہا اور وہ واقعی کافر تھا، اس پر حکم کفر لگتا تھا، وہ جملہ جا کر اس پر فٹ ہو جائے گا، اور اگر ایسا نہ تھا، وہ مسلمان ہی تھا، تو کہنے والے کے اوپر وہ جملہ لوٹ کر آ جائے گا، مطلب اب کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ یہ کوئی ہلکی بات ہے؟ مطلب آپ کسی کو مشرک اگر کہہ رہے ہیں
تو اس میں بڑی ہی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، اچھی طریقے سے جانچ پڑتال کرنی چاہیے، کسی بھی قسم کی غلط فہمی کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ساری چیزیں مکمل طور پر کنفرم ہو جائیں اور علماء سے رابطہ کر کے رہنمائی حاصل کر کے پھر کوئی حکم لگتا ہے تو لگے، ورنہ کسی پر شرک کا حکم لگانا اپنے آپ کو گویا کہ اسلام سے خارج کرنے کے مترادف ہے۔ تو اس لیے شرک جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ ذات میں شریک کرنے کا مطلب یہ ہے جس طریقے سے عیسائیوں نے کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹی کہا۔ تو اس طرح کے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اگر کوئی رشتہ قائم کیا جائے گا یا رشتہ سمجھا جائے گا یا رشتہ مانا جائے گا تو اب وہ شرک ہے۔ یہ تو ہو گیا ذات کے حوالے سے شرک۔ اللہ کی صفات میں شرک کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسی صفات ہے ایز اٹ از بالکل ویسی ہی صفات کسی بندے میں بھی ماننا، یہ شرک ہے۔ اس کو یاد کیجئے، سمجھیے کہ اللہ کی ذات میں یعنی کہ اللہ کے ساتھ کوئی رشتہ قائم کرنا یہ ذاتی شرک۔ صفاتی شرک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جیسی ہے ویسی ہی صفت کسی بندے میں ماننا یہ شرک ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، اللہ مدد کرتا ہے، یہ ایمانی عقیدہ ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی فلاں بندہ بھی مدد کرتا ہے، اب تک تو شرک نہ ہوا، لیکن اس کا نظریہ اگر یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ مدد کرتا ہے بالکل وہی کوالٹی مدد کرنے کے حوالے سے اس بندے کو بھی حاصل ہے، تو یہ شرک ہے۔ اس کو مزید سمجھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کوئی بندہ کیسے مدد کرتا ہے، اس کو مانا کیسے جائے گا تو شرک ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مدد کرنے کی جو کوالٹی ہے، جو صفت ہے، یہ کب سے ہے؟ جواب دیجئے۔ ہمیشہ سے۔ کب سے ہے؟ ہمیشہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مدد کرنے کی جو صفت ہے یہ ایک تو ہمیشہ سے ہے، اور یہ مدد کرنے کی صفت اللہ کو کسی نے عطا نہیں کی ہے بلکہ اللہ کے پاس خود سے ہے۔ اب اگر کسی بندے نے کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی صحابی کو، کسی بھی بزرگ کو اس نظریے کے ساتھ مددگار مانا تو اب گویا کہ اس نے اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر صفات میں قرار دے دیا کہ خدا نخواستہ کوئی اگر یہ نظریہ رکھتا ہے، اگرچہ مسلمانوں کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ غوث پاک کے بارے میں کوئی کہے کہ غوث پاک مدد کرتے ہیں، ہم کہیں کہ بالکل کرتے ہیں، لیکن اگر آگے سے وہ یہ کہے کہ غوث پاک جو مدد کرتے اللہ نہ بھی چاہے تو بھی غوث پاک مدد کریں گے، نعوذ باللہ۔ غوث پاک مدد کرتے ہیں، ہم کہیں گے ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ غوث پاک کو یہ مدد کرنے کی صفت اور یہ کمال، یہ کوالٹی جو ہے کسی نے بھی عطا نہیں فرمائی، یہ ہمیشہ سے ہے اور یہ خود سے مدد کرتے ہیں، کوئی ان کا مددگار نہیں ہے، رب بھی مددگار نہیں ہے، تو ہم کہیں گے یہ نظریہ تمہارا شرکیہ نظریہ ہے۔ تو سمجھے آپ، ہم پر جو یا بعض مسلمانوں پر بعض مسلمان جو شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں وہ صرف اس بنیاد پر لگاتے ہیں کہ جناب یہ بندہ غوث پاک کو مددگار مانتا ہے، یہ بندہ اللہ کے ولی کو مددگار مانگتا ہے، یہ اللہ کے نبی کو مددگار مانتا ہے۔ بھائی مددگار ماننا تو شرک نہیں ہے نا، کسی کو بھی مددگار ماننا شرک نہیں ہے جب تک کہ وہ مدد کرنے کے حوالے سے جو میں نے شرکیہ نظریہ بتایا ہے اس نظریے پر قائم ہوگا تو پھر شرک ہوگا، ادروائز تو شرک نہیں ہوگا۔ ورنہ بہت سارے لوگ ہم آپ ایک دوسرے کی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مدد کرتے ہیں، بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر سے مدد حاصل کی جاتی ہے، اور گھر بار بنانا ہو تو کسی مستری، پلمبر یا ٹھیکیدار سے مدد حاصل کی جاتی ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر معاملے میں بندہ ایک دوسرے سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے، تو یہ مدد مانگنا بالکل بھی شرک نہیں ہے۔ اور پھر اس سلوگن کو اختیار کیا جاتا ہے کہ صرف یا اللہ مدد، ہم کہتے ہیں تم صرف اللہ سے مدد مانگو، ہم بھی اس کے قائل ہیں کہ اللہ سے مدد مانگی جائے، بالکل درست ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بھی مدد کرتے ہیں، تو یہ نظریہ اسلام نے عطا فرمایا۔ جب شرک ہوگا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ کوئی اگر شرک کرے گا تو پھر وہ مشرک ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور بات بہت اہم سماعت فرما لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے
3 صورتیں ہیں، اگر وہ پائی جائیں تو شرک ہوگا. اس کو خاص طور پر سماعت فرما لیں، یہ گفتگو کا اختتام ہے. نمبر 1 کہ خدا کو واجب، غیر خدا کو، اللہ کے سوا جو بندہ ہے اسے اگر آپ واجب الوجود مانیں گے، واجب الوجود مانیں گے تو پھر اب یہ شرک ہوگا. واجب الوجود کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس کا ہونا ضروری ہو اور نہ ہونا محال ہو. اگر یہ کسی بندے کو مانیں گے تو اب یہ شرک ہوگا. اگرچہ آپ اس کی عبادت نہ بھی کرتے ہوں، اس کو عبادت کے لائق نہ بھی سمجھتے ہوں، لیکن اس بندے کو واجب الوجود مانیں کہ یہ بندہ خود سے ہے، ہمیشہ سے ہے، اس کا نہ ہونا محال ہے، ہونا ضروری ہے، ایسی ذات کو واجب الوجود کہا جاتا ہے. دوسری چیز، غیر خدا کو عبادت کا مستحق سمجھنا. اگرچہ واجب الوجود نہ سمجھا جائے لیکن غیر خدا کو، اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، یہ بھی شرک ہے. آپ اس کو واجب الوجود نہیں مانتے، آپ اس کو خود سے، ہمیشہ سے، اس کا ہونا ضروری اور نہ ہونا محال نہیں سمجھتے، لیکن اس بندے کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، تو یہ بھی شرک ہے. تیسری چیز، غیر خدا کو واجب الوجود بھی مانے اور عبادت کا مستحق بھی مانے. جب واجب الوجود ماننا بھی شرک ہے اور عبادت کے لائق سمجھنا بھی شرک ہے، تو اگر کوئی ان دونوں کو ایک ساتھ مان لے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی شرک ہوگا. اب دیکھیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کفار مکہ جو ہیں وہ تو وہ تو بتوں کو واجب الوجود نہیں سمجھتے تھے، واجب الوجود نہیں سمجھتے، لہٰذا وہ تو صرف عبادت کے لائق سمجھتے، تو لہٰذا ان کا شرک ہونا ثابت نہیں ہے. تو جواب یہ ہے کہ صرف واجب الوجود ہونا ہی ضروری نہیں ہے کسی کو شرک کرنے کے لیے، بلکہ واجب الوجود کے علاوہ عبادت کا مستحق اگر کسی کو مانا جا رہا ہے تو وہ بھی مشرک ہوگا. تو کفار مکہ جو ہیں وہ بتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں عبادت کے لائق سمجھتے تھے، یا پھر وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس بت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے عبادت کرنے کے لیے بنایا ہے. جبکہ حال کیا تھا کہ وہ خود ہی بت کو مٹی سے بناتے تھے، پتھر سے تراشتے تھے اور اس کے بعد خود ہی اس کی عبادت کرنے لگتے تھے. لیکن ان کا کانسیپٹ اور نظریہ یہ تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک ہمارے سفارشی ہیں اور اللہ کی مرضی سے ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. کسی کی اللہ کی مرضی سے، پہلی بات ہے اللہ کی مرضی اس میں شامل ہی نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا. میری مرضی یا میری مرضی کے بغیر کوئی کسی بھی طرح میری عبادت کے مقابلے میں نہیں آ سکتا ہے. تو اب وہ لوگ جو بت کی عبادت کرتے ہیں، یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھو وہ لوگ جو ہیں کفار و مشرکین یا ہندو، وہ تو کھڑے بت کو مانتے ہیں، تم لیٹے ہوئے بت کو مانتے ہو، مطلب یہ کہا جاتا ہے. تو اب دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہندو ہوں یا کوئی بھی بت پرست ہو، وہ بت کو کیا مانتا ہے؟ خدا مانتا ہے. کیا مانتا ہے؟ خدا مانتا ہے. ہم کسی بھی صاحب مزار کو جواب دیجئے گا، ہم کسی بھی صاحب مزار کو خدا مانتے نہیں. کسی بھی صاحب مزار کو، چاہے وہ غوث، قطب، ابدال ہو، کوئی بھی ہو، ہم کسی بھی صاحب مزار کو خدا ہرگز نہیں مانتے، بلکہ خدا کا بندہ مانتے ہیں. خدا کا بندہ مانتے ہیں. جب خدا کا بندہ مان لیا، واجب الوجود ہونے سے بھی انکار ہے، عبادت کے لائق بھی کوئی صاحب مزار نہیں ہے، تو بتائیے اب شرک کی کون سی کنڈیشن رہی کہ اس کو شرک کا حکم دے دیا گیا. اسی طریقے سے بس یہ آخری بات ہے ہماری کہ بعض لوگ مزار پر جاتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں. یہ جہالت ہے، لا علمی ہے، دین سے دوری ہے کہ مزار کو سجدہ کرنا. اب مزار کو سجدہ جس نے کیا، کسی شرک کی مشین نے دیکھا اور اس نے فوراً کہا اس نے شرک کر دیا، مزار کو سجدہ کیا، شرک کر دیا، تو اب جناب آپ فوراً اس پر شرک کا حکم نہیں لگا سکتے. اس بات کو بڑی غور سے سماعت کیجئے. سجدہ کیا مزار کو، اب جس نے سجدہ کیا ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ بھائی تم نے جو سجدہ کیا ہے، اگر آپ کو کوئی حکم لگانا اس سے پہلے اس سے پوچھیں. 2 کنڈیشن ہیں، یا تو اس نے صاحب مزار کو خدا سمجھ کر سجدہ کیا، یا پھر اس کو خدا کا بندہ سمجھ کر سجدہ کیا، تعظیم کے لائق سمجھ کر سجدہ کیا. تعظیم کے لائق سمجھ کر سجدہ کرنا پہلے کی امتوں میں جائز تھا، وہ اپنے نبیوں کو سجدہ کرتے تھے. وہ کون سا سجدہ تھا؟ سجدہ تعظیمی تھا، وہ جائز تھا پہلے. نبی کی شریعت جب آئی نا تو اب سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا، سجدہ معبودی تو ہمیشہ سے حرام تھا. تو اب اس سجدہ کرنے والے سے جو مزار پر سجدہ کر رہا ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ بھائی
تم جو سجدہ کر رہے ہو یہ مزار کو خدا سمجھ کر رہے ہو یا اس صاحب مزار کی تعظیم کرتے ہوئے کر رہے ہو؟ کیا خیال ہے، کیا جواب دے گا وہ؟ تعظیم کرتے ہوئے۔ کوئی جاہل سے جاہل بندہ بھی ہو وہ اللہ کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتا، اب وہ یہی کہے گا میں نے تعظیم کرتے ہوئے سجدہ کیا، تو آپ اس کو کہیں گے کہ بھائی تعظیم کے لائق بھی کسی کو سمجھ کر سجدہ کرنا یہ بھی ناجائز و حرام ہے، یہ ناجائز و حرام ہے۔ تو لہٰذا اگر وہ خدا نخواستہ یہ جملہ کہہ دے، جو بھی کسی مسلمان کی زبان سے یہ جملہ نکلنا محال ہے کہ وہ کہے کہ ہاں میں داتا صاحب کو خدا سمجھتا ہوں، کوئی نہیں کہے گا، نعوذ باللہ، کوئی کہتا ہی نہیں ہے، تصور بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کہے کہ میں خواجہ صاحب کو خدا سمجھتا ہوں۔ تو اب بات یہ ہے کہ اگر کوئی سجدہ کر رہا ہے تو اب اس سجدے پر ناجائز و حرام کا فتویٰ تو لگ سکتا ہے کہ غلط ہے، ناجائز و حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن شرک کا فتویٰ بغیر اس سے پوچھے جب تک وہ خود نہ کہے کہ ہاں میں اس قبر والے کو خدا سمجھتا ہوں، اس سے پہلے آپ اس پر کسی بھی قسم کا شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ اگر لگائیں گے تو پھر آپ پر یہ جملہ ممکن ہے کہ لوٹ کر آ جائے اور کہنے والا ممکن ہے کہ وہ خود جو ہے وہ شرک میں یا اسلام سے خارج ہونے کے سبب میں مبتلا ہو جائے۔ تو امید ہے کہ آج کی اس گفتگو کو آپ لوگ سمجھے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو تمام عنوانات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے کچھ سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے تو آج کا سوال یہ نوٹ کر لیں، جو کہ روزانہ آپ کو ایک سوال دیا جائے گا، اس کا جواب دیا جائے گا۔ پچھلے سال کی طرح 27ویں شب کو انشاءاللہ آپ سے سوال پوچھے جائیں گے، جو سوال روزانہ بتائے جائیں گے۔ 27ویں شب تک روزانہ ایک ایک سوال بتایا جائے گا، تو کتنے سوال ہو جائیں گے؟ 27 ہو جائیں گے۔ یہ 27 سوال اور ان کے جواب، 27 سوال پوچھے جائیں گے اور جواب جو دے گا تو انشاءاللہ اس کو ایک معقول انعام دیا جائے گا 27ویں شب کو، ختم قرآن والی رات کو۔ تو آپ تمام احباب ان سوالات کو نوٹ کر لیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ الٹی ہونے سے، سوال الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ جی، آج کا سوال یہ ہے، کل سوال نہیں ہوا تھا، دو سوال میں آپ کو بتاؤں گا۔ الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، یہ سوال ہے۔ جواب نوٹ کر لیجئے کہ الٹی ہونے سے مطلقاً روزہ نہیں ٹوٹتا، الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ تفصیل ہے اس میں، لیکن جواب اس کا یہی ہے کہ الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے جانتے بوجھتے ہوئے روزہ یاد ہونے کی صورت میں اگر کچھ کھا لیا تو اس کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ سوال، اچھا اب جو ہے اس سوال کا جواب بھی میں نے دے دیا، انشاءاللہ بورڈ پر لکھ بھی دیا جائے گا، دونوں سوال آپ نوٹ کر لیے گا، یاد کر لیے گا، اور اس کا جواب انشاءاللہ 27ویں شب کو آپ سے پوچھا جائے گا۔